لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً او ایسرہم مؤونتاً، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح، برکت والی شادی وہ ہے جس میں تکلیفیں کم سے کم ہوں۔ جتنے بوجھ زیادہ ہوں گے اتنی برکت سے محرومی ہوگی۔ نکاح بنیادی طور پر بہت ہی آسان ہے، صرف دو گواہ ہوں اور دونوں طرف سے رضا ہو، حق مہر کے ادائیگی ہو، بس یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز بنیادی نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ ولیمے کے لیے پیسہ ہے، بسم اللہ کرو، نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ جہیز کے لیے کوئی چیز ہے، دو، نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ اور ضرورت کا حق مہر یعنی آج کل کے اعتبار سے 8,000 روپیہ یہ ہیں، یہ دینے ہیں، اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ گواہوں کے ہونے کے اندر کوئی کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ دونوں طرف سے رضا ہو، اس کے اندر کوئی بھی رعایت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز لازمی نہیں ہے۔ اور اپنے طاقت کے اعتبار سے سنت کے طریقے پر کتنی بھی خوشیاں کریں جو سنت کے خلاف نہ ہوں، جائز ہے۔ دعوتیں کرو، کوئی منع نہیں ہے۔ بچی کو لازمی نہ سمجھو اور کچھ سامان وغیرہ دے دو، کوئی منع نہیں ہے۔ 8,000 روپے کی جگہ پر 8 لاکھ روپے حق مہر دے دو، اللہ نے طاقت دی ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن یہ اپنے طاقت سے بڑھ کر کے کوئی کام کرنا یا سنت کے خلاف کوئی کام کرنا، اس کے اندر پوری زندگی بچی کی تباہ کرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ بولتا ہے کہ بھائی خوشی کا موقع ہے، اس وجہ سے ڈھول تو ہونا چاہیے، باجا تو ہونا چاہیے، فنکشن تو ہونا چاہیے، ناچ گانے تو ہونے چاہیے، سمجھو کہ انہوں نے اپنے بیٹی کی زندگی برباد کر دی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی زندگی برباد کر دی۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں ہی برکت ہے۔ نکاح عبادت ہے، جیسے کل کی حدیث مبارکہ میں بڑے تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا، نکاح عبادت ہے، سنت ہے۔ یہ مسلسل کافی دنوں تک انشاءاللہ نکاح ہی کی باتیں چلیں گی۔ جو پیغمبر کریم کا فرمان ہے آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ ہر مسلمان کے دل کے اندر جب رسول اللہ کا نام آتا ہے تو ضرور دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اس پیغمبر کریم کی بات کو مانوں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں سادگی اللہ کے نبی نے بتلائی کہ سادگی کے ساتھ کرو۔ خود پیغمبر کریم نے جو اتنی شادیاں کی سادگی کے ساتھ کی، اپنی بچیوں کی شادی کرائی سادگی کے ساتھ کروائی تھی، کوئی اس کے اندر بوجھ نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کبھار تو بڑی دعوتیں بھی کی اور کبھی بالکل سادگی والی دعوت بھی کی۔ ایک موقع پر تو ایسا بھی کیا کہ فرمایا کہ میرا نکاح ہوا ہے، میرا رشتہ ہوا ہے اور ابھی آ جاؤ میرے نکاح کی خوشی میں، میری شادی کی خوشی میں دعوت ولیمہ کرتے ہیں۔ کیا ولیمہ؟ جاؤ جس کے گھر میں جو کچھ ہے وہ لے آؤ۔ کوئی کھجور لے آیا، کوئی پنیر لے آیا، کوئی پانی لے آیا، کوئی روٹی لے آیا، کوئی گوشت کا ٹکڑا لے آیا، سارا دسترخوان پر رکھ دیا اور اللہ کے نبی نے فرمایا آ جاؤ کھاؤ، یہ میرے محمد کا ولیمہ ہے۔ تو شادی سادی برکت والی ہوتی ہے۔ اس کے اندر اگر ہم اپنی طرف سے بوجھ ڈالیں گے یا خلاف سنت کر کچھ کام کریں گے تو ان کے اندر بے برکتی آتی ہے۔ یہودی کبھی بھی شادی میں اپنی یہودیت کو چھوڑتا نہیں ہے۔ عیسائی کبھی بھی اپنی شادی میں عیسائیت کو چھوڑتا نہیں ہے۔ ہندو کبھی بھی شادی میں ہندو مت کو چھوڑتا نہیں ہے، ہندو مذہب کے مطابق ہی چلتا ہے، ہندوانہ رسموں کو پورا کرتا ہے۔
افسوس اشرف المخلوق اور اشرف المذاہب سب سے عظیم عزت والے مذہب والا مسلمان یہ شادی کے اندر اسلام کو پسند نہیں کرتا، یا تو ہندو بن جائے گا یا عیسائی بن جائے گا یا یہودی بن جائے گا، اللہ کی پناہ۔ حضرت سعید بن مسیب ایک بڑا اللہ کا ولی بزرگ تھا، اس کی بیٹی بڑی نیک پاک عورت تھی، حافظہ بھی تھی، عالمہ بھی تھی، اور اس زمانے کا جو بادشاہ تھا، یہ کوئی وزیر اعظم یا عام عارضی طور پر عہدے پر نہیں، جو باقاعدہ بادشاہ تھا عبد الملک ابن مروان، اسی کو پتہ لگا کہ اس کے گھر کی بچی بڑی نیک پاک حافظہ عالمہ ہے، تو اس نے پیغام بھیجا کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے کا ساتھ کر دیں۔ تو حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کا گھرانہ مالدار ہے، میرا گھرانہ دیندار ہے، مالی لحاظ سے آپ بہت آگے ہیں، لیکن دینی لحاظ سے بادشاہ کے گھرانے کے اندر اتنا مجھے مزہ نہیں آ رہا، اس وجہ سے میں رشتہ نہیں کروں گا۔ تو اس وجہ سے وہ غصہ بھی بہت ہوا بادشاہ کہ میرے لیے لوگ تڑپتے ہیں کہ ترستے ہیں کہ ان کے ہاں رشتہ ہو جائے، میں نے خود آپ کو پیغام دیا اور آپ انکار کر رہے ہیں۔ پھر وہ بڑوں کی جیسے عادت ہوتی ہے، بیچارے کو کسی اور بہانے کے ساتھ جیل میں ڈلوایا، بہت سزائیں دیں، اور سخت ترین سردی کے موسم میں باہر کھڑا کر دیا اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی اوپر ڈالا، کوڑے مارے۔ بہانہ تھا کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے، کوئی جرم نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ اپنی بیٹی رشتے میں نہیں دی۔ تو ایک مرتبہ وہ سبق پڑھا رہے تھے حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ، تو ان کا ایک شاگرد تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن مبارک۔ وہ ایک دن سبق میں نہیں آیا، دوسرے دن آیا تو تھوڑا سا اس کے چہرے کے اوپر غمی کے آثار تھے۔ تو اس سے پوچھا کہ کل کیوں نہیں آیا تھا، خیر تو ہے؟ تو اس نے بولا کہ حضرت میری بیوی فوت ہو گئی ہے، میری بیوی فوت ہو گئی، اس وجہ سے میں آ نہ سکا، اور وہ تھوڑا سا دکھ تھا گھریلو معاملات کا۔ تو اسی ٹائم پر اسی مجلس میں اسی سعید بن مسیب نے اس سے پوچھا کہ پھر دوسری شادی کا کوئی انتظام کیا؟ تو شاگرد نے عرض کیا حضرت میں ابھی کہاں شادی کر سکتا ہوں، میں غریب آدمی اور گھر کا یہ معاملہ ویسے ہی چل رہا تھا، ایک ہی بیوی کی شادی ہوئی تھی، وہ بیچاری چلی گئی، بس ابھی اللہ کے حوالے۔ تو اسی ٹائم پر اسی مجلس میں استاد نے بولا کہ میری بیٹی کے ساتھ شادی کرے گا؟ وہ حیران ہو گیا کہ ابھی استاد اتنے بڑے اللہ کے ولی، اور اس کو پتہ بھی تھا کہ اس کو بادشاہوں نے مانگا ہے، لیکن حضرت نے خاموشی کی اختیار کی۔ اس نے بولا کہ اگر آپ راضی ہو تو میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ حضرت میں راضی ہوں۔ اسی ٹائم پر بغیر کسی کو بتلانے کے، بیوی سے چھٹی لینے کے، جا لینے کے، اسی ٹائم پر نکاح کرا دیا۔ اور نکاح ہونے کے بعد حضرت عبداللہ بن مبارک اپنے گھر چلے گئے، وہاں جا کر کے اور انہی سوچوں میں تھے۔ کھانے کا ٹائم ہوا، کھانے کے لیے اور کچھ نہیں تھا، بس ایک روٹی کا ٹکڑا تھا اور تھوڑا سا کوئی تیل گھی پڑا ہوا تھا، اسی کے ساتھ ڈبو کر کے نوالا کھانے لگا۔ تو رات کا ٹائم تھا، باہر سے دروازے پر ٹک ٹک ہوئی، باہر جا کر کے دروازے کے اندر سے ہی پوچھا کہ کون؟ جواب ملا کہ سعید ہے۔ یہ حیران ہوا کہ کون سعید ہوگا؟ تو جیسے دروازہ کھولا تو وہی حضرت سعید بن مسیب جو ان کے استاد تھے، وہ دروازے پر کھڑے ہیں، اور انہوں نے فرمایا کہ بیٹا آپ کے ساتھ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا، وہ امانت آپ کے حوالے کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ بچی اس کے حوالے کی اور اس کو کچھ پیسے بھی دے دیے کہ یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں برکت دے گا، اور یہ کہہ کر کے چلے گئے۔ شادی سادی، تو پھر جب سادگی کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر بچے بھی اللہ تعالیٰ اسے عظیم عطا کرتے ہیں نا۔ تو اس وجہ سے رسموں کے اندر پریشانی ہوتی ہے، سنتوں کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہوتی، برکتیں ہوتی ہیں۔ ہر بندہ یہ ذہن بنا لے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے میں سادگی کے ساتھ بیٹے کا رشتہ بھی سادگی کے ساتھ کروں گا، بیٹی کا رشتہ بھی سادگی کے ساتھ کروں گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ساری زندگی، پوری زندگی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔